أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 29 سے لے کر کے 31 تک انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے. آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی کہانی اور اسٹوری. قابیل نے حابیل کو مارنے کی دھمکی دی. اس بات کی وجہ سے جیلسی، حسد کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہو گئی اور میری کیوں نہیں ہوئی. تو اس نے کیا کہا تھا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ نیک، اچھے، اللہ سے ڈرنے والوں کی چیزیں قبول کرتا ہے، نافرمانوں کی، بدماشوں کی چیزیں قبول نہیں کرتا. تو اب وہ جب اس نے بولا کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا، تو اس نے کیا کہا کہ میں تو ایسا نہیں کرتا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اخلاق ہر آدمی کا اپنا اپنا ہے. اب فار ایگزامپل ایک آدمی چرنڈی میں گر گیا تو کیا ہم بھی جا کر کے گر جائیں گے؟ لیکن لائف میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. انہیں گالی دیا تو ہم بھی گالی دے رہے ہیں، انہیں غیبت شکایت کر رہا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں، اور بولتے ہیں وہ بھی تو ایسا کر رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ پھر آپ نے اس میں فرق کیا ہے؟ یہاں پہ اس نے کیا کہا کہ انی اخاف اللہ رب العالمین. میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اس لیے میں ایسا نہیں کروں. تم کرنا چاہو تو کر سکتے. تو ہمارا اخلاق دوسرے کے اخلاق اور عادتوں سے پربھاوت نہیں ہونا چاہیے، متاثر اور افیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر آدمی کو اس کے اخلاق اور اعمال کا بدلہ کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے، آدمی سے نہیں لینا ہے. اب اس کے بعد اس کے بھائی نے، حابیل نے، جس کو مرڈر کی دھمکی دی تھی، اس نے کیا کہا؟ 3 آیتیں ہیں، تینوں میں الگ الگ لیسن. اس نے کہا انی ارید، بے شک میں چاہتا ہوں. کیا چاہتا ہوں؟ ان تبوء، کہ تو اٹھا لے، تو لوٹے، بے اسمی، میرے گناہ کے ساتھ، و اسمی کا، اور اپنے گناہ کے ساتھ بھی. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف لوٹ کر کے جائے. یعنی جب تم یہاں دنیا سے جائے تو تمہارا جو گناہ جو تم نے کیا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری قربانی نہیں قبول ہوئی، وہ تو تمہارے پاس ہے ہی، اس کا بوجھ تو تو لے کے جائے گا ہی. میرے قتل اور مرڈر کا بوجھ بھی تو اٹھا کر کے لے کے جائے. فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، اور تو کیا ہو جائے؟ اصحاب النار، آگ والوں میں، جہنم میں چلا جائے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ جہنم کیسے لوگوں کا بدلہ ہے؟ اچھے لوگوں کا نہیں، ظالمین، مجرم اور کرمنلز اور حد سے آگے بڑھنے والوں کا یہی بدلہ ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلا لیسن اس آیت سے کیا ملتا ہے کہ سامنے والا جیسا کر رہا ہے، اب انہیں دھوکہ دیا تو میں بھی دھوکہ دوں، انہیں جھوٹ بولا تو میں بھی جھوٹ بولوں، انہیں گندی اور بری اور فحش بات پہ اتر آیا تو میں بھی ویسا کروں. نہیں، آپ کے اخلاق کی چابی اور کیلی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار، ایک آدمی آیا پرمیشن لینے کے لیے، بات کرنے کے لیے، کہا کہ یہ آدمی بہت برا ہے، اپنے خاندان کا برا آدمی. پھر اس سے اچھی طرح بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ نے تو بولا تھا کہ وہ آدمی خراب ہے، پھر اس سے بہت اچھے اخلاق سے آپ پیش آئے. سمجھ میں نہیں آیا. یعنی ان کا بھی یہ خیال تھا کہ اگر کوئی برا ہے تو اس کے ساتھ
برائی کیا جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مجھے تم نے بد اخلاق اور بد زبان کب پایا ہے؟ یعنی میرا اخلاق تو ہمیشہ کیسا رہا؟ ٹاپ پہ رہا. تو وہ چاہے جیسا بھی ہو، میں اپنا اخلاق کیوں چھوڑوں گا؟ تو یہ پہلا لیسن ہے اس میں. I want you, indeed I want you to obtain my sin and your sin, so you will be among the people of the fire, and that is the recompense of the wrongdoers. یہ پہلی چیز. دوسری آیت. اب یہ بحث تو ہو گئی، بات چیت ہو گئی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان غلط کرنے جاتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک ریڈار رکھا ہوا جو غلط چیز کو بولتا ہے کہ یہ غلط ہے. اندر ایک کشمکش چلتی رہتی ہے، لیکن آخر کار کیا ہوتا ہے؟ انسان جس چیز کی طرف بڑھتا ہے وہ چیز وہ فائنل کر لیتا ہے. تو فطوعت لہ نفسہ، اس کے نفس نے، اس کے دل نے آسان کر دیا اس کے لیے کیا؟ قتل اخیہ، اپنے بھائی کا مرڈر اور قتل. یعنی سوچتے سوچتے، ڈیبیٹ ہوتے ہوتے، بحث ہوتے ہوتے، فائنلی ڈیسیژن اس نے کیا لیا؟ اب کیا کرنا ہے؟ بھائی کو مار دینا ہے، قتل کر دینا. فقتلہ، تو اس نے کیا کیا؟ قتلہ، اس کو مار ڈالا، قتل کر دیا، مرڈر کر دیا، اس کا ہتیا کر دیا. فاصبح من الخاسرین، اور اس کے نتیجے میں، رزلٹ میں کیا ہوا؟ وہ ناکام اور اسفل اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو بھی انسان، دو بہت پاورفل لیسن ہے اس میں. جو انسان اپنے نفس، اپنی خواہش، اپنے ڈیزائر کے پیچھے بھاگے گا، اس کا انجام ہمیشہ کیا ہوگا؟ برا ہوا ہے، ہو رہا ہے، آگے بھی ہوگا. دل نے چاہا، دل تو بہت کچھ چاہتا ہے، لیکن دل کے پیچھے اگر انسان بھاگا تو کیا ہوگا؟ وہ دل اس کو جہنم میں لے. بولتے ہیں نا، مائی لائف مائی چوائس، میں جو چاہوں وہ کروں، مجھے کون روکنے والا ہے؟ یہاں پہ بھی اس کا دل کیا چاہا؟ اس کے دل نے، اس کی خواہش نے، اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، اور قتل کر کے. دوسرا، غلط کام کا انجام ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ غلط ہی ہوتا ہے. چاہے آپ شوق سے کریں، خوشی سے کریں، یا ٹینشن میں کریں، ہمیشہ غلط ہوا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، مرڈر کر کے، قتل کر کے، ہتیا کر کے وہ ہمیشہ. اور اس سے یہ بھی ایک دوسرا لیسن، لوگ بولتے ہیں نا اسلام مار دھاڑ کا مذہب ہے. یہ آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کی نظر میں مرڈر کرنے والا کیسا ہے؟ سب سے بڑا لوزر. اور آگے آیت آ رہی ہے، اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو مار دیا. تو اب مار تو دیا، اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے So his soul permitted to him the murder of his brother, so he killed him and became among the losers. اب تیسری آیت، یہ پہلا مرڈر تھا، پہلا قتل تھا. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بھائی کو کیا کرے، کندھے پر اٹھا کر کے گھوم رہا تھا، کسی کو بتانا بھی نہیں چاہ رہا تھا، پوچھنا بھی نہیں چاہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا اس کا. فبعث اللہ، اللہ نے بھیجا غراباً، کوا، یبحث فی الارض، وہ اس کے سامنے آ کر کے زمین کھودنے لگا. لیوریہ، کہتے ہیں کہ دو کوے آئے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا اور زمین کھود کر کے اس کو دفن کیا. لیکن آیت میں تو بس اتنا ہے کہ زمین کھود رہا تھا. لیوریہ، تاکہ اس کو دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخیہ، اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپانا ہے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ انسان انسانوں سے نہیں، جانوروں سے اور پرندوں سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. سیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟
اور بہت ساری باتیں لوگوں نے کس سے سیکھی ہے. اب جو ایروپلین ہے وہ کس طرح ایجاد ہوئی؟ برڈس، آپ اس کا شیپ دیکھیے کیسا ہے، شکل کیسی ہے اس کی، ویسے پرندے جیسے اڑتے ہیں ویسے ہی ہے نا. اسی طرح یہ جیسی بھی آپ دیکھیے اس کی شکل کیسی ہے، ہاتھی کی طرح، سونڈ ایسا اٹھاتا ہے جیسا ہاتھی جیسا ایسا پکڑ کے اٹھاتا سیم ویسے. تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ کئی فیواری سوت اخی، وہ کوے نے آ کے سکھایا اسے. تو وہ قال، وہ کہنے لگا یا ویلتا، ہائے افسوس، افسوس ہے مجھ پر، اعجزت، کیا میں اتنا گیا گزرا ہو گیا، نکما ہو گیا، ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں اس کوے کی طرح بھی نہ بن سکا. یعنی اپنے بھائی کی لاش چھپانے کے لیے بھی مجھے ڈھنگ نہیں، معلوم نہیں میں نے کتنا بڑا ظلم کیا. فأواری سوءة أخی، تاکہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپا دوں. فأصبح من النادمین، نتیجہ کیا ہوا، افسوس کرنے والوں میں اور پچھتانے والوں میں شامل ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1، انسان کو ہمیشہ ہر چیز سے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جیسا یہاں پہ اس کو کس نے سکھایا؟ کوہ سکھایا. آدمی تو بہت کچھ سکھا سکتا ہے، جانور بھی بہت کچھ سکھاتے ہیں. اور نمبر 2، بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے، گناہ اور غلط کام کا سب سے نیگیٹو جو سائیڈ ہے وہ ہے کہ انسان ریگریٹ اور افسوس میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ اندر سے اس کو کھاتا رہتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ جو بھی گناہوں کے پاپ کی دنیا میں رہنے والے ہیں ہمیشہ وہ افسوس کے ساتھ جیتے ہیں. ان کو نیند نہیں آتی ہے رات میں، خاص طور سے یہ کلرز جو ہوتے ہیں نا، سپاری کلر جو بولتے ہیں نا، مارنے والے، ان کو نیند نہیں آتی کیونکہ وہ اندر سے ان کا ضمیر جو ہے نا، دل کاٹتا رہتا ہے ان کو کہ تم غلط کام کر رہے ہو، تم گناہ کر رہے ہو، پاپ کر رہے ہو. تو اس لیے وقتی فائدے کے لیے جذبات کو، بعض لوگ کیا بولتے ہیں، میں اس کے ساتھ جو کرنا ہے کر دوں گا، بعد میں دیکھوں گا. بعد میں دیکھیں گے نہیں، اس کا رزلٹ سہنا پڑے گا. تو ہمیشہ انسان کو گناہوں سے، اور خاص طور سے قتل اور مرڈر کی یہاں بات ہو رہی ہے، بچنا چاہیے، کیونکہ گناہوں کا انجام ہمیشہ افسوس، ریگریٹ اور پچھتاوا ہوتا ہے. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، Then Allah sent a crow searching in the ground to show him how to hide the body of his brother. He said, oh woe to me, have I failed to be like this crow and hide the body of my brother? And he became of the regretful. وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے شامل ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس میں لیسن ہمیں سبق سکھا رہا ہے، یہ پوری کہانی سے وہ کیا ہے، ایک ورڈ میں اگر بولیں تو انسان کو ہمیشہ اچھے کام کرنا چاہیے، غلط کام کا انجام چاہے وہ مرڈر ہو یا کوئی بھی ہو، ہمیشہ افسوس، پچھتاوا اور ناکامی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس اسٹوری سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب کرے.